آپ نے فرمایا اللہ اس بندے پر رحم کرے جس نے کوئی بات کی تو فائدہ مند بات کی، اور اگر وہ خاموش رہا تو سلامت رہا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خاموشی بھی ضروری کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان کے اوپر بہت سی آفتیں، مصیبتیں زبان کی وجہ سے آتی، تعلقات کی خرابی بھی زبان سے ہوتی۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ۔ زبان کی پھسلن سے انسان پھسل جاتا ہے اور اچھے بھلے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ اکثر خطائیں زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کا ہر حصہ زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ جب آپ کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں نا تو اس کے بعد آپ کا پورا جسم جو ہے وہ متاثر ہونے لگتا ہے، یعنی آپ کا دل بیٹھنے لگتا ہے، آپ کے اندر بے چینی اور پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ لمبی خاموشی کو لازم قرار دیا گیا، خاموشی میں نجات ہے۔ ایک شخص ایمان لایا تو اس نے کہا کوئی ایسی بات بتا دیجیے کہ اس کے بعد کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ فرمایا کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر ثابت قدم رہو۔ اس نے کہا کس چیز سے بچوں؟ اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا آپ نے، اس سے بچو۔ اور افضل عمل آپ نے کیا بتایا کہ لوگ تمہاری زبان سے محفوظ رہیں، بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ نے فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اپنی زبان پر قابو پا لیا اور اسے اس کے گھر نے گنجائش دے دی اور وہ اپنے گناہوں پہ رویا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا، کیونکہ انسان اپنے راز اپنی زبان سے کھول بیٹھتا ہے۔ آپ نے فرمایا حیا اور عجز ایمان کے دو شعبے۔ آپ نے فرمایا دل کا عجز نہیں، زبان کا، مراد قلت الکلام، کم باتیں کرنا۔ آپ نے فرمایا فحش گوئی اور زیادہ باتیں کرنا نفاق کے دو شعبے ہیں، استغفر اللہ، یعنی منافقت کی علامتوں میں سے۔ بے احتیاط گفتگو بدترین امتیوں کی نشانی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، یہود پہ لعنت کی گئی تھی ان کے قول کی وجہ سے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح ایمان لانے کے قول کی بنا پر جنت دی گئی، جس کا ایک اور جگہ پر ذکر آتا ہے۔ اسی طرح بے مقصد باتیں کرنا جو ہے وہ بھی جنت سے رکاوٹ کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ صرف حرام اور جھوٹ وغیرہ نہیں، بے مقصد لغو فضول، بس صرف چیٹنگ کرتے چلے جانا۔ ایک اچھی بات آگ سے بچا سکتی ہے انسان کو۔ فرمایا جہنم سے بچو خواہ آدھی کھجور صدقہ دے کر، اگر کسی کو یہ میسر نہ ہو تو اچھی بات ہی کر کے۔ بعض اوقات انسان ایک بات کہتا ہے اور اس کے بدلے جنت میں پہنچ جاتا ہے، اور ایک بات کہتا ہے جس کی وجہ سے وہ سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں